نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنی کسی چیز میں سے دوہری چیز جس طریقے سے ایک ہی جنس کی دو چیزیں، مثلا کسی انسان کے پاس گندم ہے تو اس کی بوریوں والی صورت ہے کہ ایک بوری میں الگ ہے گندم اور دوسری بوری میں بھی ہے گندم، تو انسان نے ایک بوری صدقہ کی تو اس کے ساتھ ہی دوسری بوری بھی، جنس ایک ہی ہے لیکن چیزیں کیا ہے کہ دوہری ہو گئیں، کہ دگنی ہو گئی چیزیں، کہ پہلے بھی ایک بوری گندم کی صدقہ کی اور اس کے بعد بھی دوسری بوری گندم ہی کی صدقہ کی، نوع اور جنس دونوں کی ایک ہی ہے، گندم ہی ہے دونوں بوریوں میں، لیکن ایک بوری الگ صدقہ کرنا اور اس کے ساتھ ہی دوسری بوری بھی صدقہ کرنا، یہ ایک ہی جنس کی دگنی چیز کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مراد لیا گیا ہے کہ جو انسان اپنی چیز میں سے دگنی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے اس شخص کو بلایا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اب جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، مثلا جس طریقے سے کوئی انسان بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو باب الصلاۃ یعنی نماز والے دروازے سے بلائیں گے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ باب الصلاۃ نماز والے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے باب الصدقہ یعنی صدقے کے دروازے سے۔ اب یہ کہ وہ انسان جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے باب الجہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد وغیرہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور یہ کہ قتال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باب الجہاد رکھا ہے کہ جہاد کے دروازے سے ان کو بلایا جائے گا کہ جنت کے اندر باب الجہاد یعنی جہاد والے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اور بھی باب الصلاۃ اور باب الصدقہ اور باب الجہاد اور بھی اسی طریقے سے باب الریان، روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی باب الصیام کے نام سے جو ہے دروازہ رکھا کہ روزے دار اس دروازے کے اندر سے داخل ہوں گے جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل فرمائیں گے۔ الغرض جو انسان جس چیز کے اندر زیادتی کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دروازے سے اس انسان کو کیا کہ بلاوا دیں گے، وہ انسان اس دروازے کے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فرمایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر انسان نے جنت ہی میں داخل ہونا ہے تو خواہ کسی بھی دروازے سے اس انسان کو بلایا جائے تو ایک جانا تو جنت ہی کے اندر ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ دروازوں سے بلانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان کو بلا کر اس دروازے سے جنت تک لے جانا، جنت کے اندر داخل کروانا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فرمانا کہ کسی بھی دروازے سے انسان کو بلاوا آئے تو جانا تو جنت ہی کے اندر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے یہی بات دریافت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علم، صرف علم کی بنیاد پر، اور یہ کہ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھنے لگے کہ کوئی ایسا خوش نصیب باسعادت انسان بھی ہے جس کو ہر دروازے سے بلاوا آئے گا، کہ ہر دروازے سے جس ایک انسان کے لیے صدا آئے گی
کہ کسی بھی دروازوں میں سے، بہت سارے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہی وہ باسعادت اور خوش نصیب انسان ہوں گے کہ جس کے لیے ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے صدا آئے گی کہ آپ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز و اکرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ جنت کے بہت سارے دروازے، اگر کوئی انسان روزے زیادہ رکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو اسے باب الصیام، باب الریان کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو یہ باب الصدقہ، صدقہ زیادہ کرنے والے کے دروازے سے اس انسان کو بلاوا دیا جائے گا، اور یہ کہ وہ انسان اس کے اندر سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ کہ جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے وہ باب الصلاۃ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کی جب صحبت اختیار کرتا ہے، جس طریقے سے مثال دی جاتی ہے کہ اگر انسان کسی لوہا کوٹنے والے بٹی والے کے پاس جا کر بیٹھے، اگرچہ وہ کام وغیرہ وہاں پر نہ بھی کرے، تب بھی کیا ہے کہ انسان کے کپڑے پر کوئی نہ کوئی آگ کی چنگاری پڑ ہی جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ بٹی والے کے پاس بیٹھ کر آیا ہے۔ اور کوئی خوشبو کی دکان میں جا کر بیٹھ جائے، خوشبو والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اگرچہ وہاں سے خوشبو وغیرہ کچھ بھی نہ خریدے، لیکن یہ کہ باہر نکلنے کے بعد اس کے پاس سے پھر بھی اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے خوشبو وغیرہ آتی رہے گی۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان جن کی صحبت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ان لوگوں کا ایک تو حشر بھی فرمائیں گے، اور دوسرا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھائیں گے۔ تو یہ کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔